بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو تھوڑی مختلف ہے کیونکہ آج تک ہم حضرت امام حسین علیہ السلام، داستان کربلا اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتے اور سنتے آئے ہیں، مگر آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا، جن میں پروفیسرز، فلاسفرز، لیڈرز اور رائٹرز شامل ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کو کن الفاظ میں اور کس طرح سے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ایڈورڈ جی براؤن کا، جو کہ پروفیسر تھے یونیورسٹی آف کیمبرج میں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اے لٹریری ہسٹری آف پرشیا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ کربلا کے خون آلود میدان کی یاد، جہاں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صفاقانہ تشدد کیا گیا، انہیں پیاسا رکھا گیا اور وہ اپنے پیاروں کی لاشوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ اور آگے وہ لکھتا ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک اتنے تکلیف دہ اور غمزدہ جذبات ابھر ہی نہیں سکے کہ جو انتہائی نرم، بے خبر اور گہرے ہوں۔ یہ ایک ایسا غم ہے جس کے سامنے درد، خطرہ اور یہاں تک کہ موت تک سکڑ کر ناقابل غور ہو جاتی ہے۔ جب امن کی بات کی جاتی ہے تو بہت زیادہ لوگ جس لیڈر کو فالو کرتے ہیں اور بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں تو بات کی جاتی ہے مہاتما گاندھی کے بارے میں۔ اب لوگ یہی جانتے ہیں کہ وہ امن کے بہت بڑے حامی تھے، جس وجہ سے وہ بہت سارے لوگوں کی انسپریشن ہیں، مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مہاتما گاندھی جس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر تھے وہ شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میرا ماننا ہے کہ اسلام کی ترقی اس کے ماننے والوں کی تلوار سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ امام حسین علیہ السلام جیسے درویش کی عظیم قربانی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور خاص طور پر ایک امن مارچ جو اس نے نمک پر عائد کیے گئے انگریز سامراج کی طرف سے ٹیکس کے خلاف کیا تھا، جسے سالٹ مارچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا سے متاثر ہو کر ہی کیا تھا۔ اور مہاتما گاندھی نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ میں نے حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے کہ کیسے مظالم برداشت کرتے ہوئے بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ تھامس کارلائل اسکاٹش ہسٹورین ہیں اور وہ مضمون نگار بھی ہیں۔ وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ جو بہترین سبق ہم کربلا سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو خدا پر مکمل یقین تھا، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ تعداد کی برتری کوئی برتری نہیں ہوتی، خاص طور پر جب بات سچائی اور جھوٹ کے درمیان ہو۔ حسین علیہ السلام اور ان کا گروہ باوجود اس بات کے کہ وہ تعداد میں بہت کم تھے، ان کی عظیم قربانی مجھے آج بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے، یعنی حیران کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر کے شالرک لکھتے ہیں کہ اس بہادر قافلے کے مرد و عورت جانتے تھے کہ ارد گرد صفاق دشمن کی ناقابل تسخیر فوجیں ہیں جو نہ صرف لڑنے بلکہ مارنے کے لیے بھی تیار ہیں، حتیٰ کہ اس نے بچوں تک پر پانی بند کر دیا اور وہ جلتی دھوپ اور چلچلاتی ریت میں سوکھتے رہے، پھر بھی ایک لمحے کے لیے نہیں جھجکے۔ حسین علیہ السلام نے شان و شوکت کے لیے نہیں بلکہ عظیم قربانی کے لیے بہت بہادری کے ساتھ بڑی سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ ایڈورڈ گبن جو کہ ایک معروف رائٹر ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اس دور میں اور اس ماحول میں بھی حسین علیہ السلام کی وفات اور ان کی وفات کے دردناک مناظر کٹھن سے کٹھن دل انسان کے دل میں بھی ہمدردی کے جذبات اجاگر کر دیتی ہے۔ یزید کے بارے میں مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی آراء رکھتے ہیں، جن میں 3 گروہ نمایاں ہیں۔ ایک گروہ وہ کہ جو یزید کو بالکل غلط مانتا ہے، ایک گروہ وہ جو یزید کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھتا ہے، اور تیسرا گروہ وہ کہ جو ان تمام باتوں سے پارشل رہنا چاہتا ہے اور وہ خود کو نیوٹرل رکھتا ہے۔ لیکن چارلس ڈکنز نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا ہے، جب آپ اس کے الفاظ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس نے کتنی ڈیپتھ میں جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور داستان کربلا کا مطالعہ کیا ہے۔ چارلس ڈکنز جو کہ ایک مشہور ناولسٹ تھا اور جس کے ناولز میں ہمیں ظلم اور مظلومیت کی داستانیں بہت عام ملتی ہیں، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بارے میں کیا لکھتا ہے۔ یہ جواب خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یزید کے لیے کوئی سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ چارلس ڈکنز لکھتا ہے اگر حسین اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی بہن، بیوی اور بچے کیوں تھے؟ پھر مزید وہ لکھتا ہے کہ سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ قربانی صرف اور صرف اسلام کے لیے تھی، نہ کہ اپنی خواہشات کے لیے۔ کربلا میں ظلم کی وہ داستانیں رقم کی گئیں کہ جن کے بارے میں البیرونی نے لکھا تھا
کہ انسانی تاریخ نے نہ کبھی ایسا دیکھا نہ سنا جس قسم کا ظلم کربلا میں کیا گیا۔ جواہر لال نہرو اور راجندرہ پرساد، ان دونوں کے خیالات امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تقریباً ایک جیسے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی ایک ملک یا قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے مجموعی طور پر ایک ورثہ ہے اور ایک مثال ہے۔ اس ویڈیو کا اختتام ڈاکٹر رادھا کرشنن کے اس بیان کے ساتھ کرنا چاہوں گی جو انہوں نے لکھا تھا، اگرچہ برسوں پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر دی، مگر آج بھی ان کی لازوال روح لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ اور جوش ملی آبادی نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔